مرجانا وماغنا روحنا وحكيمنا سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرآنه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر کہ اس نے ہم سب کو شرف انسانیت سے شرفیاب فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بے مانگے اپنے پیارے حبیب ماہی لقا جو مادن صفا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا. خود ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں القابات عطا فرمائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. ساری امتوں میں سے تم سب سے بہترین امت ہو. اور جب بھی ہمیں کسی کام کرنے کا حکم دینا چاہا یا کسی برے کام سے روکنا چاہا تو ہمیں بڑے محبت سے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا کے لقب سے ہمیں یاد کرنا. وہ ذات برحق جس نے اس ساری کائنات عرض و سما کو کسی مثال کے بغیر پیدا فرمایا، اس نے اپنے حبیب مکرم رسول رحمت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری کائنات میں سارے نبیوں اور رسولوں میں سے منتخب فرما کر مقام مجتبی پر اور مقام مصطفیٰ پر رسول اللہ کو کھڑا فرمایا. سارے اعلیٰ مقامات اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے. رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع آخری جمعۃ المبارک جس میں ہم سب اکٹھے ہیں اور اپنے اللہ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کے ذکر مبارک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور اور روشن کر رہے ہیں. رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید جیسی عظیم المرتبت کتاب عطا فرمائی. یہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا. سارے نبی تشریف لاتے رہے اور جب بھی وہ اعلان کرتے تھے تو کسی نہ کسی معجزے کے ظہور کے ساتھ اپنا اعلان نبوت فرماتے تھے. اعلان کرتے ہی معجزات کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا اور وہ اپنی امت کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے ہوتے تھے انہی معجزات میں کسی ایک معجزات کو دکھا کر انہیں ایک دعوت حق دیا کرتے تھے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے اس وقت کے باپنے پوری عروج پر تھی. لیکن کسی کو بھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم کوڑی کا علاج کر سکتے ہیں، مادر ذات نابینے کا علاج ہم کر سکتے ہیں. کسی کو بھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، اور کسی کو بھی یہ دعویٰ نہیں تھا کہ ہم مٹی لے کر اس میں پانی ڈال کر اس کی ایک صورت بنائیں، مورت بنائیں اور اس میں پھونک ماریں تو وہ اللہ کے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جائے گی. کسی کو بھی دعویٰ نہیں تھا. لیکن عجیب بات ہے کہ مکہ المکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جب اعلان نبوت کا حکم دیا تو اس سے پہلے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو قرآن مجید جیسا عظیم المرتبہ معجزہ عطا فرمایا.
یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ مکہ کے لوگ اپنے کلام کے ساتھ کمزور کو بلند کر دیا کرتے تھے اور بلند لوگوں کی حجب کر کے انہیں رسوا کر دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، یعنی ہمارے منہ میں زبان ہے، ہم زبان رکھتے ہیں، اور باقی لوگ اجمی ہیں، یعنی ہمارے سامنے وہ گونگے ہیں، وہ ہم سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ جو اہل عرب ہیں وہ اہل زبان کہلاتے تھے، جو عرب کے علاوہ لوگ تھے وہ اجمی کہلاتے تھے، یعنی گونگے۔ عرب کے سامنے وہ گونگے کہلاتے تھے، ان کو زباندانی پر بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما کر سب کو ساکت فرما، سب کو ساکت کرا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا، تم بڑے اہل زبان ہو۔ اس لڑکے کو تھوڑے بند کرے کیا پڑے گا میرے بیٹے؟ ٹھیک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم۔ ان کو زباندانی کا دعویٰ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے مخالفین کو حکم دیا، چیلنج کیا، اگر تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام اپنا ہے، انہوں نے خود بنایا ہے، تو تم تو اہل زبان ہو نا، تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ۔ جیسی ہم نے اللہ اپنے محبوب کو قرآن مجید کتاب عطا فرمائی ہے، تم بھی ایسی کتاب بنا لاؤ۔ پھر چیلنج کیا، تم کبھی نہیں بنا سکتے۔ چیلنج کیا پھر دوبارہ، فرمایا کہ اگر تم قرآن مجید جیسی کتاب نہیں بنا سکتے تو اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، اور سارے انسان اکٹھے کر لو، سارے جنات اکٹھے کر لو، سب کو اکٹھا کر لو، اللہ کے پاس اللہ کے سوا ہر کسی کو اکٹھا کر لو، تو تم 10 صورتیں قرآن مجید جیسی نہیں بنا سکتے۔ جب وہ چیلنج بھی پورا نہ ہوا تو پھر فرمایا کہ ہم نے سورہ کوثر کو قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہونے کا شرف عطا کیا ہے، اس میں 3 آیات ہیں، تم اس جیسی ہی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ فاتو بسورۃ من مثلہ، تم اس جیسی کوئی صورت لاؤ نا، تو وہ نہ لا سکے۔ کتنی عجیب بات ہے، اگر ان کے اندر یہ طاقت ہوتی تو وہ صورت بنا کر لاتے۔ میدان بدر میں رسول کریم علیہ السلام پر لشکر کشی نہ کرتے۔ لشکر کشی کرنے کا مطلب، لڑائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ جتنی بھی غزوات لڑے گئے، بدر کا، احد کا، خندق کا، یہ سب اسی وجہ سے لڑے گئے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے جو چیلنج کیا تھا اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی اسے محفوظ فرمائی۔ یہ الفاظ میں ہے، یہ صوت میں ہے، آواز میں ہے اور الفاظ میں ہے۔ جبکہ پہلے سارے نبیوں کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ حسی تھے، ہاتھ لگایا جا سکتا تھا، انہیں چھوا جا سکتا تھا، انہیں دیکھا جا سکتا تھا، ان کو ٹچ کیا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو حسی معجزات عطا کیے، ٹچ کرنے والے معجزات عطا کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی عطا فرمائی، تو کشتی کی لینتھ کا بھی ہمیں پتا ہے، اس کی بریڈ کا، وہ چوڑی کتنی تھی اس کا بھی پتا ہے، اس کی کتنی منزلیں تھی اس کا بھی پتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سارے جانوروں کو ایک ایک جوڑے کو اس میں بٹھا لیا، ہمیں ان کا بھی پتا ہے۔ کتنے افراد اس میں اکٹھے ہوئے ہمیں ان کا بھی پتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتا رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے وہ کشتی حسی ہونے کے باوجود، ہاتھ لگا کر دیکھے جانے کے باوجود روئے زمین پر اس کا نشان نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی ایک پتھر میں سے عطا فرمائی جو پورے دنوں کی دعوت تھی، اور باہر نکلتے ہی اسے بچہ دیا۔
پتھر کی چٹان ہنسی ہے، ہاتھ لگا کر دیکھی جا سکتی ہے، اونٹنی نکلی تو وہ ہسی تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا تو ہسی تھا، لیکن ان کا نام و نشان دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا کیے، معجزہ عطا فرمایا عصا کا، جسے زمین پر ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، پکڑتے تھے تو پھر وہ عصا بن جاتا تھا۔ وہ عصا روئے زمین پر کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا عطا کیا، اپنا دائیں ہاتھ اپنی بغل میں لے جاتے تھے، باہر نکالتے تھے تو سورج کی روشنی مان پڑ جاتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی روشنی اس پر غالب آ جاتی تھی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر، بے قرار ہو کر اپنی نگاہوں کو ضائع کر بیٹھے، نابینا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ رو رو کر اپنی بینائی سے محروم ہو گئے، مگر جب یوسف علیہ السلام کی قمیص کنعان مصر سے نکلی اور انہوں نے اپنے والد مکرم حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب کنعان کی طرف بھیجی، اور وہ قمیص جب یعقوب علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ڈالی گئی تو محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ خوشبو سونگتے ہی اور وہ مست ہوتے ہی یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس پر ہے۔ سارے معجزات حسی ہیں، ٹچ کیے جا سکتے ہیں، ہاتھ لگا کر دیکھے جا سکتے ہیں، آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، انہیں ہاتھوں سے لمس دیا جا سکتا ہے، مگر صدقے جائیں اپنی اللہ کی شان پر اس نے اپنی حبیب کریم علیہ السلام کو قرآن مجید جیسی عظیم المرتبت کتاب عطا فرمائی، اور رسول اللہ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ عطا کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن ہم نے نازل فرما دیا ہے، اور یہ قرآن اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کو ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں۔ آپ تعجب نہیں کرتے، آپ حیران نہیں ہوتے کہ 1400 سال سے پہلے یہ قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور آج کے دن تک نہ اس کی زیر بدلی گئی، نہ زبر بدلی گئی، نہ اس کی شد بدلی گئی، نہ مد بدلی گئی۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ مسلمان اسے رمضان المبارک کی نماز تراویح میں سنتے ہیں۔ اپنی ہر نماز میں ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید کی ہی تلاوت کرے، خواہ وہ ایجوکیٹڈ ہے، وہ ان ایجوکیٹڈ ہے، وہ بہت پڑھا لکھا ہے، وہ کمزور پڑھا لکھا ہے، وہ عرب کا ہے، وہ عجم کا ہے، وہ یورپ میں رہتا ہے، وہ افریقہ کے جنگلات میں رہتا ہے، وہ پاکستان میں رہتا ہے، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، مالدیپ میں، جہاں پر بھی کوئی مسلمان رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے ہی وہ نماز کو پڑھے گا۔ نو ٹرانسلیشن، کبھی اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، اس کو ٹرانسلیٹ کر کے نماز کے اندر نہیں پڑھا جائے گا۔ اس لیے نماز اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہوئی۔ رسول اللہ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ رسول کریم علیہ السلام نے پڑھا، ہم بھی ویسے ہی پڑھیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نے بھی یہی تلاوت کرنی ہے جو ہمارے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں بتائی کہ یہی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ حاضرین جی وقار، ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں تم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں نا، اس کو رٹا لگاؤ، اسے زبانی یاد کرنا، لرن بائی ہارٹ، زبانی یاد کرنا، اسے میمورائز کرو، یا تو بول بول کر یاد کرو یا اسے لکھ لکھ کر یاد کرو۔ تمہارے حافظے کے اندر کے موجود ہو جانا چاہیے، اور الفاظ جیسے میں بولوں ویسے تم بولو، جیسے بات میں کروں ویسے بات تم کرو۔
مگر میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کی شان رحمت پر اور حضور علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر جب وحی بھیجتے تھے تو حضور علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ میں جلد از جلد اس وحی کو زبانی یاد کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید پڑھتے جاتے تھے اور رسول کریم علیہ السلام اس کے پیچھے دہراتے چلے جاتے تھے اور یاد کرتے جاتے تھے۔ چند مرتبہ رسول کریم علیہ السلام نے یہ کام کیا، اللہ کی محبت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کریم علیہ السلام یہ کوئی دنیا کی وحی نہیں ہے، یہ دنیا کی باتیں نہیں ہیں، یہ ہم رحمان تیرے اوپر اپنے محبوب بندے پر قرآن مجید کا نزول فرما رہا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام آپ کی سروس کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے یہ قرآن آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو رہے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک، مصطفیٰ اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فرمایا لا تحرک بہ لسانک، میرے حبیب کریم علیہ السلام اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے۔ یہ تاجلا بہی، اس کو یاد کرنے کے لیے اجرت کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ آپ باوقار ہو کر بیٹھے رہیں، وحی کا نزول ہو رہا ہے، وحی ہم نازل کر رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر ہمارے حکم سے آپ کی خدمت میں پہنچے ہیں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، مصطفیٰ اجرت کے ساتھ جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو حرکت دے کر اسے زبانی یاد نہ کرنا۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، اے محبوب کریم علیہ السلام آپ کے سینے میں قرآن مجید کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ دنیا کے استاد کہتے ہیں، دنیا کے اساتذہ کہتے ہیں اگر تم یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو جو پروننسیشن میرا ہے ویسا ہی پروننسیشن تمہارا ہونا چاہیے، جیسے میں بولتا ہوں تمہیں ویسے ہی بولنا چاہیے، جیسے میں گفتگو کرتا ہوں تمہیں ویسے ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ اسے بول بول کر یاد کر کے رکھ لو، لکھ لکھ کر یا رکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، اس کو اتارنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اسے آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کے معنی اور ماخذ کو بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، محبوب کریم علیہ السلام جب ہم اس کو پڑھ چکے، یعنی جبریل امین علیہ السلام کا پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ کا تلاوت کرنا ہے۔ جب جبریل امین علیہ السلام پڑھے، پڑھتا کون ہے؟ جبریل امین علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کا نام نہیں لیا، ارشاد فرمایا محبوب کریم علیہ السلام جب ہم اس کو پڑھ چکے تو آپ اس پڑھے ہوئے کی اتباع کریں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا معنی بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اس کے معنی بھی ہم نہیں بیان کریں گے۔ حاضرین جی وقار، یہ بات یاد رکھیے اور اپنے ذہن نشین فرمائیے۔ استاد جتنا بڑا ہوگا شاگرد اتنی ہی شان والا ہوگا۔ میں نے جب بھی کلیم کروں گا کہ میں فلاں فلاں اساتذہ سے پڑھا تو در حقیقت میرے علم کی ایتھینٹسٹی میرے استاد کے علم کی ایتھینٹسٹی کے برابر ہوگی، یعنی استاد نے مجھے اچھا پڑھایا تو میں اچھا بول رہا ہوں۔ جو شیخ الحدیث سے پڑھے گا، جو شیخ الحدیث سے پڑھے گا، وہ شیخ الحدیث کا شاگرد کوئی بہت بڑی شخصیت ہی ہوگا نا، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوگا۔ وہ جب بھی بات کرے گا وہ کہے گا کہ میں پڑھا ہوں، کیسے دی میں فلاں شیخ الحدیث سے حدیث پاک کا میں نے درس لیا، میں نے قرآن مجید کو فلاں مفسر قرآن سے پڑھا، میں نے یہ کتاب فلاں بزرگوں سے پڑھی۔ اوپر چلتے چلے جائیں، جو حضور سیدنا غوث العظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت عالیہ میں
ज़ानिब तलम्बस तय करेगा, वो नत्थु फत्तू नहीं होगा, वो कोई बहुत बड़ी शख्सियत होगा। वो शख्सियत होगा जो शेर पर बैठकर सवारी करता है, वो होगा जिसके हाथ में सांप आसा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो होगा जिसका शेर, जिस घर में दावत दी जाए जहां पर लोगों के लिए खाना पके, वहां पर उन शेर के लिए गाय का भी इंतजाम किया जाए। जब उस्ताद बुलंद मकाम पर होगा तो शागिर्द भी उतने ही आला मकाम पर होगा। जो हजूर सैयदना अली अल मुर्तजा बाबुल इल्म मौला कायनात मुश्किल कुशा सैयदना अबू तराब हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से पढ़ेगा, उनके शागिर्द का नाम इमाम हसन होगा, उनके शागिर्द का नाम इमाम हुसैन होगा, उनके शागिर्द का नाम इमाम हसन बसरी होगा, उनके शागिर्दों में बड़े बड़े जय्यत उलमा होंगे, इसलिए कि वो किससे पढ़े, वो बाबुल इल्म से पढ़े। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली अल मुर्तजा उसका दरवाजा है। जो दरवाजे से पढ़ेगा, बाबुल इल्म से पढ़ेगा, उसकी तो शानें ही बहुत बुलंद होंगी। उनके बेटों के से पूछा जाए, उनके बेटे किस शान के हैं? इमाम जैनुल आबिदीन इमाम हुसैन से, इमाम हुसैन के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन, इमाम जैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला। हजरत इमाम आजम जिनके हम मुकल्लद हैं, आपकी खिदमत आलिया में 2 साल पढ़ने के लिए हाजिर हुए। जब आपकी उम्र मुबारक 70 साल के करीब थी, इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी उम्र मुबारक कितनी है, तो आपने फरमाया 2 साल। कितनी उम्र है? 2 साल। कहा उम्र तो 70 साल के करीब है, 2 साल कैसे हो गई? कहा वो जिंदगी है मेरी, वो मेरी उम्र है जो मैं इमाम जाफर सादिक के कदमों में बैठकर दर्से हदीस और दर्से कुरान दिया करता था और फिक्र पढ़ा करता था। मेरी जिंदगी सिर्फ उतनी है जो इमाम आजम इमाम जाफर सादिक के कदमों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब उस्ताद बुलंद होता है तो शागिर्द का मकाम बुलंद होता है। वो इमाम जाफर सादिक हैं और उनके शागिर्द इमाम आजम हैं, इमाम आजम हैं। वो हमारे मुक्तदा हैं, वो हमारे पेशवा हैं, वो हमारे इमाम फिका हैं। उनकी फिका पर हम अमल करते हैं, लेकिन उनकी फिका पर अमल इसलिए किया जाता है कि उनके असातिज़ा इमाम मोहम्मद जाफर सादिक हैं और इमाम मोहम्मद बाकिर हैं। ये बाबुल इल्म के पड़पोते हैं जिनसे इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इल्म हासिल किया। जितना कोई उस्ताद बुजुर्ग होगा, जितनी शान वाला होगा, उतना ही शागिर्द आला पाए का होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली अल मुर्तजा से पूछा, आपने ये इल्म कहाँ से हासिल किया? कहा मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जूते मुबारक जब उतारा करते थे, मैं उनको इकट्ठा करके अपने सीने से लगाता था और जब उनकी मुरम्मत की जरूरत होती थी तो मैं उनकी सलाई करता था। ये सारी इल्म की बरकतें जो मुझे अता की गई मोहम्मद मुस्तफ़ा के नालैन की बरकत से। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। लोगों के पेट बड़े होते हैं तो पूछा जाता है क्या हुआ, वो कहता है मुझे पेट में पानी पै गया है।